الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وقال الله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں اپنی تمام تر مخلوقات میں سے اعلیٰ مخلوق میں پیدا فرمایا، اور اس اعلیٰ مخلوق میں سے بھی اعلیٰ ترین حصے میں رکھا، جس نے ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائی، جس نے ہمیں تمام تر خامیوں کوتاہیوں کے باوجود بے شمار اور بے پناہ نعمتیں عطا فرمائیں، جو ہمارے کھانے پینے کا خیال ماؤں کے رحموں میں بھی رکھتا ہے، اور اس کے آنے کے بعد بھی تمام زمانہ اسی کی نگرانی میں ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اسی کے فیصلے اٹل ہیں اور اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو حق کے ساتھ آئے، حق بن کر آئے، اور جن کی زبان سے اللہ نے ہمیشہ حق کو جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کے ساتھ زندگی گزارنے اور حق پر رہتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزم دانش جاوید بھائی نے اس موقع پر آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی بخشا ہے، موقع بھی دیا ہے۔ یقیناً ابھی تازہ تازہ گزشتہ ہفتے وہ ایک بڑے غم سے گزرے ہیں، اور اس غم کا اندازہ اسے ہی ہو سکتا ہے جس کی ماں اس کے ہاتھوں سے رخصت ہو چکی ہو۔ میرا موضوع اور میرا عنوان آج کا
والدین نہیں ہیں، اگرچہ بات ان کی بھی ہوگی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی حافظ صاحب کی والدہ کو اعلیٰ علیین میں داخل فرمائے۔ عزیزو، جانا تو سبھی نے ہے، ہم سب نے جانا ہے، اور ہم سب کا وقت ہمارے آنے سے بھی، یعنی دنیا میں آنے سے بھی بہت پہلے طے ہو جاتا ہے۔ فرشتہ ہماری ماں کے رحم کے اندر ہی ہمارے لیے کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ لکھ جاتا ہے، اور انہی فیصلوں کے مطابق ہم زندگی گزارتے گزارتے آخرکار یہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ آج مجھے میرے بھائی نے موضوع دیا فکر آخرت کا۔ فکر آخرت دو حوالوں سے بڑا اہم ہے۔ ایک ہے کہ تصور کیا ہے آخرت کا، اس پر آپ سنتے سناتے رہتے ہیں، اور جو مجھے لگا کہ اس فکر آخرت سے کیا مراد ہے، گویا آخرت کی فکر کیسے کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں کتنا الرٹ ہو جانا چاہیے، کتنا تردد کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور کس قدر فوری طور پر اپنے آپ کو اس خاص حصے کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جب تک ہماری نظر میں آخرت بڑی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس کی فکر نہیں کریں گے۔ میرا جملہ اس پر دوبارہ آپ غور فرمائیے ذرا۔ جب تک ہماری نظر میں آخرت بڑی نہیں ہوگی اس کی طرف ہماری وہ توجہ نہیں ہوگی جو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت قرآن مجید آپ سنتے سناتے ہیں، قرآن مجید تو اس موضوع سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بڑی زبردست بات اور دل دہلا دینے والی بات ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب گویا سر پر کھڑا ہے، اقترب، قریب آ گیا ہے، اتنا قریب کہ اس سے اور قریب کوئی چیز نہیں ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ہیں کہ منہ موڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ گویا یہ ایک طرح کا اللہ کی طرف سے شکوہ دکھائی دے رہا ہے کہ امتحان، حساب، جس میں سے کوئی میرا اور آپ کا حساب، یہاں اگر ہم سے کوئی کہہ دے میں جاب کرتا ہوں، کل مجھے حکومت یہ آرڈر کر دے کہ آپ کو اس 14-15 سال میں جو ہم نے پیسے دیے ہیں ان کا آپ نے حساب دینا ہے اور جسٹیفائی کرنا ہے کہ آپ نے ان پیسوں کے عوض جو خدمات ہمیں بیچی تھیں وہ کیا صحیح ادا کی ہیں۔ یقین جانیے آپ ہی فیصلہ کر دیں کہ کیا میں اس رات کو سو پاؤں گا، کیا میں غافل ہو جاؤں گا۔ میں اپنے سارے ڈاکومنٹس، اپنے سارے کاغذات، ہر چیز اس کو ارینج کروں گا، ترتیب دوں گا کہ کل میرا امتحان ہے کہ میں نے جو یہ 14 سال گزارے سرکاری نوکری میں، تو کیا میں نے اس کی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کیا۔ میری نیندیں اڑ جائیں گی، اور امتحان کا درجہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے، ایک میرے کالج کا کوئی شخص مجھ سے امتحان لے، پھر اس سے بڑا کوئی شخص امتحان لے، پھر اس سے صاحب اقتدار امتحان لے، تو اگر امتحان ملک کا سربراہ مجھ سے مانگ رہا ہو تو میری حالت کیا ہوگی، اور وہ امتحان اگر اللہ ہم سے مانگے، اس امتحان سے اللہ کے سامنے ہمیں گزرنا پڑے۔ پھر ذرا اس زاویے سے ایک بات کو سمجھنے کے بعد واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ آخرت کا جو امتحان درپیش ہے، وہاں پر میرے اور آپ کے اعمال کو گنا بھی جائے گا اور تولا بھی جائے گا۔ دونوں باتیں موجود ہیں، گنا بھی جائے گا، اور ذرا جاگ کے بیٹھیے، اے سی کم کر دیں اگر آپ کو زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ توجہ میری طرف، بڑا اہم موضوع ہے، اور میں سمجھانے کی غرض سے اور سمجھنے کی غرض سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو، آپ کے سامنے صورتحال ہے، یہاں جتنا بھی امتحان ہے، جو بھی ہم تولتے ہیں، جو بھی ہم ماپتے ہیں، اس کے پیمانے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہمارے اعمال کو تولا بھی جائے گا اور گنا بھی جائے گا، شمار بھی کیا جائے گا۔ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ گنا اور تولا ان اعمال کو جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے دائرے میں ہوئے،
اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے دائرے میں نہ ہوئے تو ایسے ردی اعمال کے لیے اللہ نے پہلے سے یہ بات ارشاد فرما دی ہے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے اعمال کو برباد کر لیا یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، نہ گنا جائے گا نہ تولا جائے گا۔ اب گننے والوں کو غلطی نہیں لگ سکتی کہ گننے والے ایسے پختہ کار حساب کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں جو ایک ایک عمل کی فکر میں ہیں اور وہ جانتے ہیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ اور جو تولنے کی باری آئی تو کیسے تولا جائے گا؟ دنیا میں ہم جو بھی تول لیتے ہیں، آپ کپڑا ہے، آپ سب کپڑے کے تاجر ہیں اور بھی بہت سارے یہاں دوست بیٹھے ہوں گے، تو آپ اس کا ایک پیمانہ ہے اس کو ماپنے کا، میٹر۔ اگر آپ مایا چیز لے رہے ہیں تو لیٹر، اگر آپ کوئی وزنی چیز تول رہے ہیں تو گرامز میں اس کو تول رہے ہیں۔ ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے۔ اللہ کے ہاں اعمال کو تولنے کا جو پیمانہ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ وہ پیمانہ ہے جس کے ساتھ میرے اور آپ کے اعمال کو تولا جائے گا۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، وہ تو بڑی اکائی ہے۔ ذرہ وہ اکائی ہے جو آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا، جس کو خاص خوردبینوں سے دیکھا جاتا ہے، جس کو آپ کی زبان میں یا سائنٹیفک زبان میں ایٹم کہا جاتا ہے، اور اس کی ہولناکی اور خوفناکی اور اس کی قدرت اور طاقت آپ اس کا اندازہ آپ لگا لیں کہ جس ملک کے پاس ایٹم بم ہو اس کو افزودہ کر کے جو بناتے ہیں وہ ایک ذرے سے، اور اس کا جو نقصان اور جو ہلاکت خیزی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک ایٹم بم کسی شہر پر گرایا ہو تو وہاں کوئی زی روح باقی رہتی، کوئی جاندار باقی رہتا، کوئی عمارت باقی رہتی۔ یہ وہ ذرے ہیں جن کو میں اور آپ اہمیت نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دے رہے؟ وہ وہاں پہلی بات پہ واپس لوٹتے ہیں کہ اہمیت آپ اس کو دیں گے جس کی قدر آپ کی نگاہ میں بڑی ہوگی۔ میری اور آپ کی نگاہ میں دنیا کی اہمیت ہے، تو ہم صبح اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، طبیعت مطمئن بھی ہو، نڈھال بھی ہو، کام پر جاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سال ہر سال پہلے سوچتے ہیں ہمیں اتنے سالوں بعد کیا چاہیے، میرے بچے آج چھوٹے ہیں کل بڑے ہوں گے، ان کی ضروریات کیا ہیں۔ ہم سوچتے ہیں آج میں نے یہ گھر لیا ہے، یہ گھر آج تو میں میاں بیوی کے لیے کافی ہے، کل میری اولاد کے لیے ناکافی ہوگا۔ پلاننگ کرتے ہیں کیونکہ دنیا کا معاملہ ہمارے سامنے ہمیں لگتا ہے کہ بڑا ہے، اس کا میدان بڑا ہے، اس کی اہمیت بڑی ہے، اس لیے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اپنی کمریں دوہری کر لیتے ہیں، دن رات اس کے حساب میں لگے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری نگاہ میں اس کی اہمیت بڑی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا زاویہ ہے۔ ہماری کامیابی کیا ہے یہاں پر، ہمارے تصورات کیا ہیں؟ دنیا میں کامیاب کون ہے؟ حسن و جمال تو اللہ کی طرف سے ملا۔ کامیاب ہم اس کو سمجھتے ہیں جس نے اچھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، جس نے اچھا اعلیٰ کاروبار حاصل کر لیا، کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، اچھا گھر ہے اس کے پاس، اچھی گاڑی ہے اس کے پاس، اولاد ہے اس کے پاس، وسائل ہیں۔ لیکن یہ ساری کامیابی ایک بوڑھے آدمی کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک ایسا آدمی 80-90 سال کا، 100 سال کا، آپ ذرا سوچئے، آج میں 40 سال کا ہوں، آپ میں سے کچھ 30 کے ہیں، کچھ 35 کے ہیں، کچھ 50 کے ہیں، ابھی ہمیں یہ دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا بنانے والا کہہ رہا ہے یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، لیکن میری نظروں میں اس کی اہمیت ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں یہ حاصل ہو گیا اب یہ حاصل ہو جائے، یہ حاصل ہو گیا اب یہ حاصل ہو جائے۔ حاصل کر لینے کے بعد جب سب تھک کر اگلے وارثوں کو اپنی زندگی میں لوٹانا اور دینا شروع کر دیتا ہے، کاروبار پر بیٹے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی آپ گھر رہیے گا، آپ کی یہاں ضرورت نہیں ہے، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی، آپ کیوں آ جاتے ہیں روز یہاں بیٹھنے کے لیے، کیوں آ کے گاہکوں کو پریشان کرتے ہیں، گھر چلیں، آپ کیا کام ہے یہاں پر۔ جس نے کاروبار بنایا تھا،
وہ گھر جس کو اس نے سنوارا، جس کو اپنی کمر پر اینٹیں لاد لاد کے گویا اس نے تعمیر کیا تھا، پھر ایک وقت آتا ہے اسی گھر کے تاریک کمرے میں وہ کہیں کسی بستر پر نیم مردہ پڑا ہوتا ہے، آوازیں دیتا ہے، چاہتا ہے کوئی اس کی بات سن جائے اور کوئی اس سے کہانی سنے کہ اس کی کامیابی خاک میں مل گئی ہے۔ وہ صحت جس پر ناز کرتا ہے، جس کو ایکسپوز کرنے کے لیے، یہ بچے بیٹھے ہوئے، جس صحت اور طاقت کو ایکسپوز کرنے کے لیے شارٹ شرٹیں پہنتا ہے، سلیو لیس شرٹیں پہنتا ہے، بازو دکھاتا پھرتا ہے، مسلز دکھاتا پھرتا ہے، ایک وقت آتا ہے بیماریوں کا گھر بنتا ہے اور پھر لوگوں کو اپنی عبرت کی داستانیں سناتا ہے۔ جو بھی آپ کی اور میری نظر میں کامیابی کے تصورات ہیں، بڑی عقل والا تھا، لوگ اس سے مشورے لیتے تھے، لوگ اس کی باتیں سنتے تھے، لوگ اس کی مجلس پسند کرتے تھے، لوگ اس کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں اس کا طرز سنا کرتے تھے، پھر وہ اس عمر میں پہنچا جب خود بھی پتہ نہیں کہ کیا کہتا ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی، اور اگر اس کا موازنہ آخرت سے کریں، کتنا وقت ہے؟ آپ جو یہاں وقت گزاریں گے، میں جو یہاں وقت گزاروں گا، وہ کتنا ہے؟ ہمیں بہت لگ رہا ہے کہ ابھی میں 40 سال کا، ابھی تو 80 سال کا ہوں گا تو پھر میں کمزور پڑوں گا۔ بہت لگ رہا ہے کہ ابھی میں 20 سال کا، ابھی تو میں 60 سال اور جی کر اپنی مرضی کے تمام کام کروں گا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے۔ ذرا اس کا موازنہ آخرت کے ساتھ کیجئے۔ آخرت کا ایک دن کتنے سالوں کا ہے؟ بولیے، کتنے کا؟ 1000 سال کے برابر۔ کتنے کا؟ آخرت کا ایک دن کتنا برابر ہے؟ طوالت اس کی کیا ہے؟ 1000 سال۔ اور صرف قیامت کا دن جو ہے، یوم الدین جو ہے، بدلہ جس میں ملنا ہے، جس میں حساب کتاب ہونا ہے، وہ کتنے کا ہے؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ ذرا 50,000 سال کے برابر ایک دن کی جو پہلا دن ہے اس کا، اس زندگی کا، اس میں سے اپنی اس زندگی کا وقت تو مائنیوٹ کریں، کتنا بنتا ہے؟ ذرا حساب لگائیں۔ آپ کے کمپیوٹر، سپر کمپیوٹرز آ گئے، کیلکولیشن آپ کریں، آپ دن رات، اور میں اور آپ دن رات اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں، کہاں کس سے ملنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کون سے آدمی سے تعلق بنانا ہے، کس سے تعلق نہیں بنانا، دن رات یہی سوچتے ہیں۔ اس سے تعلق بناؤں تو فائدہ، اس سے بناؤں تو نقصان، اتنی کیلکولیشن کرتا ہے۔ میں باپ کو سنبھالوں، ماں کو میں سنبھالوں تو مجھے نقصان، کوئی اور سنبھال لے اس کو اٹھانا چاہیے، یہ نقصان۔ دن رات جو کیلکولیشن کرتا ہے، ذرا آخرت کے ساتھ اپنی زندگی کے، اور 100 سالہ زندگی، اور صحت والی زندگی، باوسائل زندگی، اعلیٰ ترین زندگی، من پسند زندگی، اس 100 سالہ زندگی ہو، من پسند ہو، جو دل میں آتا ہے وہ کر سکتا ہو۔ 100 سالہ زندگی کو آخرت کے ساتھ جوڑ کر دیکھے، آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں اس کا حساب نکالے تو شاید یہ چند سیکنڈ بھی نہ نکل سکے، چند سیکنڈز۔ پھر مجھے اللہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اللہ تو پہلے کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور اگر اس سے پیچھے جاؤں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی کی بوند سے بنایا ہے کیا یہ؟ کن حسابوں میں پڑا ہوا ہے، ہماری بات پر توجہ ہی نہیں دیتا۔ جب یہ سننے دیکھنے والا ہوا، ہم سے ہی جھگڑا شروع کر دیا، ہم سے ہی جھگڑا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اصل میں وقت تو صرف اتنا سا دیا تھا، دونوں راستے دکھا دیے، دونوں راستوں پر چلنے والے بھی دکھا دیا۔ ایک طرف محمد رسول اللہ، ایک طرف ابراہیم جیسے نبی چل کر گئے، اور ایک طرف فرعون، حامان، قارون جیسے لوگ چلتے رہے۔ یہ دونوں راستے بھی دکھا دیے، دونوں راستوں کی تاریکی اور روشنی بھی دکھا دی، دونوں راستوں کی کامیابی اور ناکامی بھی دکھا دی، دونوں کے انتہا اور انجام پر جو گھر ہے، ایک دارالسلام ہے، ایک دارالبوار ہے، دونوں گھر بھی دکھا دیے۔ دکھائے یا نہیں دکھائے؟ آپ کو نظر آئے کہ نہیں آئے؟ ایک بیسن نہاد ہے، ایک دارالسلام ہے، ایک میں راحت ہی راحت ہے،
ایک میں جو دل میں آئے وہ کرو، جو دل میں آئے وہ کھاؤ، جو دل میں آئے وہ زندگی، اور ایک میں ایسا ہولناک منظر، اللہ اکبر۔ لیکن یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ سب کچھ دکھا دیا، پھر بھی اس کی چاہت، اس کی مرضی، اس کا توجہ، اور اسے جو زندگی بڑی لگتی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ آخرت کی فکر کہاں آئے؟ آخرت کی فکر تو اسے ہو جسے لگے کہ آخرت میں کامیاب نہ ہوا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ جس کی راتیں بے چین ہوتی ہوں، وہ راتوں کو اٹھتا ہو اور کہتا ہو اللہ آخرت کے عذاب کو مجھ سے ٹال دے، ان عذابہا کان غراما۔ آخرت تو اس کو فکر لگے جس کو آخرت کا معاملہ بڑا لگے گا، اور جس کو آخرت کا معاملہ بڑا لگتا ہی نہیں ہے، اس نے سوچا ہے، اگر مسلمان بھی ہے تو اس نے سوچا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، مجھے اللہ کے نبی کہیں بچا کر لے جائیں گے، اور مجھے ایک اور ایسی احادیث ان سے ایسے فکری مغالطے پڑھتا ہے کہ ایک نیکی بھی اگر کام آ گئی تو بچ جاؤں گا۔ یہ ایک نیکی کام آ گئی بچ جاؤں گا بات درست ہے، لیکن اختیار کس کا ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا کیا ہے؟ میں اور آپ اس پیمانے پر پورا اتر کر دکھائیں، زندگی میں یہ بات ثابت کر کے دکھائیں کہ میں اور آپ اللہ کے وفادار ہیں، پھر تو ایک نیکی بھی کافی ہو سکتی ہے۔ اور اگر زندگی اسی گو مگو میں گزر رہی ہے کہ اگر ایک عمل اللہ کی محبت میں کرتا ہے تو دو اللہ کی نفرت اور اس کے بغض میں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، شیطان کی محبت بھی اسی طرح سے سوار ہے۔ یہ جو درمیان در مذبذبین بین ذالک، کوئی اپنا فیصلہ ہی نہیں کرتا کہ کہاں کھڑا ہے، پھر اس کے لیے خوفناک وادیاں ہیں، پھر پچھتاوے ہیں۔ چلیے ایک اور حدیث اس سے ذرا سمجھتے ہیں، یہ جو ہماری دنیا کی کامیابی ہے یہ اللہ کے ہاں اور پھر جنت میں خود اسی انسان کے، یا جہنم دیکھ کر خود اسی انسان کے حوالے سے اس کی نظر کیسے تبدیل ہوگی، ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے میری بات بھی سب ایسے ہی لگے کہ ٹھیک ہے یہ روٹین کی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے سامنے جائے گا۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث سمجھ یاد آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے سے ایک آدمی گزرا ہے، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے صحابہ سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر، اس کے کپڑے، اس کا چلنا پھرنا، اس کی وجاہت بڑی کمال کی۔ لوگوں نے کہا جی بڑا کمال آدمی، لوگ اس کے ساتھ تعلق کو پسند کریں، اس کا مشورہ قبول کریں، یہ رشتہ بھیج دے، رشتہ قبول کیا جائے، بڑا اعلیٰ آدمی، ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، کچھ دیر میں ایک اور آدمی گزرا، وہ سیدھا سا لباس، معمولی سا آدمی، مزدور ٹائپ آدمی۔ پیارے نبی نے پوچھا اس کے بارے کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے یہ تو بڑا ہی معمولی آدمی ہے، اعلیٰ خاندان کا بھی نہیں ہے، حسب نسب بھی کوئی بڑا نہیں ہے، لباس بھی آپ کے سامنے ہے، کوئی اس کے ساتھ تعلق نہ بنائے، کوئی دوستی نہ کرنا چاہے، کوئی رشتہ نہ دے، کوئی اپنی مجلس میں بٹھانا یا اس کی مجلس میں جانا پسند نہ کرے۔ ہم بھی، ہمارے معیار بھی یہی ہیں، ہمارے معیار بھی یہی ہیں، ظاہر 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 ظاہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن لو، وہ جو تمہاری نظر میں محبوب تھا، وہ جو تمہاری نظر میں اعلیٰ تھا، اس جیسوں سے جہان بھر جائے، اور یہ جو تمہاری نظر میں معمولی ہے، اللہ کے عدالت میں ان دونوں کا مقابلہ ہو تو یہ اکیلا وہ سیدھا لباس والا یہ اللہ کے ہاں اتنا اہم ہے کہ اس جیسوں سے جہان بھر جائے تب بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسری حدیث کو سنیے اس بات کو سمجھنے کے بعد۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے ایک شخص آئے گا، زندگی اپنی مرضی سے گزار کرانے والا، اپنی چاہتیں پوری کرنے والا، دنیا کے قید خانے میں نہیں، دنیا کو آزادی کے ساتھ گزار کرانے والا، اور
کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی مصیبت کبھی اس نے نہیں دیکھی۔ آج جب اللہ کے ہاں پہنچا تو اللہ اس کے بارے میں فرشتوں سے کہیں گے جاؤ اس کو ذرا جہنم کا ایک غوطہ دلا کر لاؤ، صرف دکھا کر لاؤ۔ اس کو لے جایا جائے گا اور جہنم کی جسٹ ایک سیر، ایک اوور ویو، ایک آئی ویو ایک دفعہ دیکھ کر آیا ہے۔ ابھی جہنم کے عذابات سہے نہیں، ابھی جہنم کی تکلیفیں سہی نہیں، ابھی وہاں کے تور کے درخت کا کھانا کھایا نہیں، ابھی وہاں پر گرم کھولتے ہوئے پیٹ زدہ پانیوں کو پیا نہیں، صرف دیکھ کر آئے گا اور واپس آئے گا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے بتاؤ تمہاری زندگی کیسی رہی؟ وہ جو اپنی چاہت کی زندگی گزار کر گیا ہے، جہنم کو ایک نظر دیکھنے کے بعد کہے گا اللہ میں نے دنیا میں کوئی راحت دیکھی ہی نہیں ہے۔ اور وہ شخص دنیا میں ریڑھی باندھ تھا، مزدور تھا، اینٹیں اٹھانے والا تھا، لوگوں کی چوکیداری کرنے والا تھا، لوگوں کے گھروں کے باہر صفائیاں کرنے والا تھا، لیکن اللہ کا وفادار، دنیا میں اپنی ایک ایک حاجت کو ترسنے والا، اپنی ایک ایک ضرورت کے لیے تڑپنے والا، اچھے لباس کی خواہشیں لے کر دنیا سے رخصت ہونے والا، کھانے کو ترسنے والا، اللہ کا وفادار رہا، اللہ کا وفادار۔ قیامت کو اللہ اس کے بارے میں کہیں گے اے میرے فرشتوں ذرا اس میرے بندے کو جنت کی ایک سیر تو کروا کے لاؤ۔ جنت کی ایک سیر کر کے جب واپس آئے گا، ابھی جنت کے مزے، جنت کی راحتیں، جنت کے کھانے، جنت کے معاملات سے لطف اندوز نہیں ہوا، صرف دیکھ کر واپس آئے گا۔ اس تکلیف زدہ زندگی گزار کر جانے والے سے اللہ پوچھیں گے بتاؤ تمہاری دنیا کیسی رہی؟ تو یہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آج راز کھل گیا کہ جس کی نظر میں آخرت بڑی ہوگی اس کو اسی طرح کا معاملہ درپیش ہوگا، لیکن اس کا موقع اور محل کیا ہے؟ کیا آخرت کی فکر مرنے کے بعد کرنا پڑے گی؟ بولیے ذرا، مرنے کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ کہ مریں گے تو اس کے بعد آخرت کی فکر؟ میرے عزیز پھر تو کریں گے، پھر تو چیخے گا، چلائے گا، حسرتیں کاش کاش کہتا پھرے گا۔ پھر جنت والوں کو جنت میں جاتے ہوئے، مومن کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے نا کافر، تو قرآن کہتا ہے سورہ الحجر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافر خواہش کریں گے ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم اسلام لے آتے، کاش ہم اللہ رسول کی بات مان لیتے۔ یہ کاش کا سفر یہ پسند ہے تو پھر موج کی زندگی ہے، گزارو، اور اگر کاش نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہاں سیکھنے کا وقت ہے، یہاں رکنے کا وقت ہے، یہاں اللہ کی طرف واپس لوٹنے کا وقت ہے، یہاں آخرت کو بڑا معاملہ اپنی نگاہوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کچھ ناراض ہیں اور اپنے گھر کے اوپر والے چوبارے میں، اوپر والی چھت پہ ایک کمرہ ہے، وہاں آرام کر رہے ہیں، اور آپ کسی کو مل نہیں رہے، جو آتا ہے آپ اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے بلال سے کہا جاؤ کہو کہ عمر آیا ہے۔ بلال نے پہلے تو روکا کہ میں نے نہیں کہنا، مجھے منع کیا گیا ہے، پھر وہ اندر اصرار کے بعد اندر گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ بلال نے کہا کہ آپ سے نہیں ملا جا سکتا، ابھی آپ کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میں نے ملنا ہے۔ ایک روایت یہ ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہیں اجازت دے دی گئی۔ جب وہ اندر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، اور آپ کے نیچے جو بچھونا اور جو بستر تھا وہ ایک چٹائی، کھجور کی بنی ہوئی چٹائی کر اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ گرمیوں کا موسم ہے اور آپ نے اپنی قمیص، اپنا کرتا اتارا ہوا جیسے ہم اپنے گھروں میں سوتے ہیں، آپ سو رہے ہیں، اور آپ نے وہ پہلو بدلا ہوا ہے اوپر والے پہلو سے، یعنی ایک پہلو جیسے کوئی آدمی بدلتا ہے تو اس پر جو نشان پڑتے ہیں، دیکھنے والے عمر نے وہ نشان دیکھے ہیں، سسکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی سسکیوں سے جاگے اور پوچھا ما یبکی کا، کیوں روتے ہو، کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے نبی، آپ اللہ کے
محبوب پیغمبر ہے, رحمت کائنات ہے. اللہ نے آپ کو اتنی عظمت اور فضیلت عطا کی, اور آپ کا یہ بچھونا, اور اللہ کے دشمن کیسر و کسرا کم خواب و ریشم پر سوتے ہو, وہ نرم اور آرام دہ بستروں پر سوتے ہو, اور آپ اس تکلیف دہ بستر پر کہ جس کے سونے سے آپ کے بدن پر نشان بنتے ہیں. اللہ, اور ساتھ کہا اللہ کے نبی اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے بستر نرم نہ کر دیں, بستر نرم نہ کر دیں, گدا نہ بنا دیں آپ کو. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ فرمایا عمر, ان کے لیے دنیا کی زندگی اور ہمارے لیے آخرت کی زندگی. یہ ہے پیمانہ سوچنے کا, یہ ہے پیمانہ سوچنے کا جس کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا. اس نے سوچ کا یہ زاویہ دیا کہ دنیا کی کم وسائلی پر یا دنیا میں کم نعمتوں پر شکوے, شکایات, پریشانی اور حرام و حلال کی تمیز ختم کر کے حرام کو اپنے لیے سمیٹنے کی کوشش کرنے میں اور راحت و آسانیاں کیش کرنے کی صورت میں کبھی اللہ کی ناراضی کا رستہ اختیار مت کرنا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہمارے لیے اسوہ کامل, نمونہ اور مشعل راہ بنایا گیا ہے, آپ نے دنیا اور آخرت کی مثال دے دی ہے کہ ہمارے لیے آخرت کی زندگی اور کافروں کے لیے. اب مجھے آپ بتائیں ذرا انصاف سے کہ آج مومن اور کافر کی زندگی میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ ایک مومن ایک کافر, ویسے فرق ہے کہ نہیں؟ مومن اور کافر کی زندگی میں, اس کی سوچ میں, اس کے رہن سہن میں, اس کے معاملات میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی سوال آپ سے کر لوں نا, کوئی فرق ہے؟ نہیں نہیں, ویسے اللہ کے جو اصول ضابطہ ہے اس میں تو فرق ہے کہ نہیں؟ کہ مومن کی زندگی کیسی زندگی؟ الدنیا سجن المومن, مومن کی دنیا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں, مجھے سنائی نہیں دے رہا, تاکہ آپ کو یاد ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کہاں ہیں؟ کس میں؟ کبھی لگا آپ کو کہ آپ قید خانے میں ہیں؟ کبھی زندگی گزاری ہے قیدی کی؟ قیدی کی زندگی کیا ہوتی؟ ایسی آزادی ہوتی ہے جیسے ہماری ہے, جب چاہوں اٹھوں, جب چاہوں سو جاؤں, جو چاہوں کھاؤں, جو چاہوں نہ کھاؤں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا گوشت کھا رہے ہیں. کہاں سے آیا؟ کہا جی دل کیا تھا بازار سے جا کر گوشت لایا ہوں اور کھا رہا ہوں. کہا اللہ کی قسم اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے کہ تیرا دل چاہا کہ گوشت کھائے اور گوشت خرید کر لائے اور گوشت کھا رہا ہے. یہ ہے سوچ کا زاویہ. ہم سوچیں ذرا ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں لگا کہ ہم قیدی ہیں. قیدی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ آپ کے قریب ہی یہاں ایک جیل ہے, کبھی ذرا وزٹ کیجئے جا کے, نظر کھولنے, اپنی آنکھ کو عبرت سکھانے کے لیے. اس سے پوچھئے تمہارا معمول کیا ہے؟ نہ وہ اٹھ اپنی مرضی سے سکتا, نہ سو اپنی مرضی سے سکتا ہے, نہ چل اپنی مرضی سے سکتا ہے, نہ کھا اپنی مرضی سے سکتا ہے. بیل ہو جائے, گھنٹی ہو جائے, آواز دی جائے, اسے اٹھنا ہی پڑتا ہے. اس کو تکلیف ہوتی ہے ان بیڑیوں سے جن کے ساتھ چلنا مشکل لگتا ہے, لیکن کوئی اس کی بیڑیاں نہیں کھولتا اور نہ اس کی کوئی تکلیف کی پرواہ کرتا ہے. قیدی تو قیدی ہوتا ہے. میں اور آپ بھی قیدی ہیں نا, قیدی ہیں یا نہیں؟ اگر مومن ہیں تو قیدی ہیں. یہ کھا سکتے ہو, یہ نہیں کھا سکتے, یوں رہ سکتے ہو, یوں نہیں رہ سکتے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. ہمیں تو قید والے نے سکھایا کہ سونا بھی کیسے ہے, اور تھکا ہارا سو کر ابھی سویا ہی تھا کہ جیل والوں نے اذان کی آواز آتی ہے, اللہ اکبر, آواز آ گئی. اب کیا مطلب ہے؟ اب اپنے بستر پر سویا رہے, آزاد ہے؟ نہیں, آزاد ہے تو اس کی مرضی. یہ پھر دنیا اس کی کافر کی طرح کی ہے. مومن ہے تو رات کے جس پہر بھی اذان ہوتی ہے یہ فوراً اپنے بستر کو چھوڑ کر قیدیوں کی طرح ایک لگے بندے اصول کے مطابق اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بندہ مومن کی زندگی ہے. وہ جنت الکافر, کافر کے لیے جنت ہے,
انکار کرنے والے کے لیے جنت ہے، جو دل چاہتا ہے کر لے، یہاں کوئی نہیں پوچھ رہا، یہاں کوئی نہیں پوچھ رہا۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب بڑے کڑے امتحان سے گزرے گا، پھر ایک ایک بات میں پوچھا جائے گا، ایک ایک بات میں، پھر اس سے سوال ہوگا، اس کی زندگی کے متعلق، اس کی عمر کے متعلق، اس کی جوانی کے متعلق، اس کے مال کے متعلق، کمانے کے متعلق، خرچ کرنے کے متعلق، جو اس نے سیکھا اس پر عمل نہ کرنے کا سوال کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جب سیکھ لیا؟ آج آپ کو یہ زاویہ فکر آخرت کا یہ والا زاویہ مل گیا تو یہ سوال ہوگا قیامت کو کہ جب تمہیں یہ بات پہنچ گئی، علم آ گیا، علم آنے کے بعد کیوں نہیں مانے، کیوں نہیں عمل کیا؟ سوال کیا جائے گا، سوالات سے گزرے گا۔ اللہ اکبر۔ بندہ مومن کی زندگی بھی مختلف ہے، اس کی موت بھی مختلف ہے، اور اس کا انجام بھی مختلف ہے۔ اور بندہ کافر، منافق، فاجر، فاسق، اس کی زندگی بھی مختلف ہے، اس کی موت بھی مختلف ہے، اس کا انجام بھی مختلف ہے۔ ذرا آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس کا آپ کے سامنے ایک تقابل رکھنا چاہتا ہوں۔ پانی دے دیں تھوڑا سا۔ ذرا توجہ میری طرف کیجیے۔ مومن قید میں ہے، اس کا دل چاہے شراب پیے، پی سکتا ہے؟ ذرا جواب دیتے جائیں۔ اس کا دل چاہے شراب پیے، پی سکتا ہے؟ کیوں؟ قیدی ہے، قیدی کو یہ سہولت حاصل نہیں۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ سنا ہے سور کا گوشت بڑا طاقت والا ہوتا ہے، کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ کیوں کہ قیدی ہے اور کافر ہے تو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ اس کی دنیا ہے، یہ اس کی دنیا، یہ اس کی دنیا۔ بس میں ایک تو نقطہ نظر یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ میں مومن ہوں۔ ہمیں کھانے سے منع نہیں کیا، اللہ نے جو حلال دیا آپ کھاؤ۔ ہمیں پہننے سے منع نہیں کیا کہ جان بوجھ کر بوسیدہ اور گلا سڑا لباس پہنو، بالکل بھی نہیں۔ یہ بھی مطلب مت سمجھ لینا۔ ہمیں اچھی سواری سے منع نہیں کیا، اچھے گھر سے منع نہیں کیا۔ ذاتی حیثیت میں اللہ نے ہمیں مال دیا، وسائل دیے، اچھے سے اچھا گھر بناؤ، رہو، لیکن مقصد گھر بنا کر اسی گھر میں رہنا نہیں ہے۔ مقصد مال کما کر اسی مال پر فخر کرنا نہیں ہے۔ صرف آخرت پر نگاہ رکھنی ہے کہ یہ مال خرچ ایسے کاموں پہ ہو۔ آج ہی میں ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا اور اللہ کے پاک نبی کے فرمان پر آش کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں دو لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، جن پر حسد کیا جا سکتا ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگ ہیں جن پر حسد کیا جا سکتا ہے۔ حسد بڑی خوفناک بیماری ہے، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اعمال کو آگ کی طرح کھا جاتی ہے۔ لیکن دو لوگ ہیں جن پر حسد کیا جا سکتا ہے، ایک وہ میرے بھائی دانش جاوید جیسا جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سناتا ہے، قرآن کی زندگی گزارتا ہے، قرآن لوگوں کے سینوں میں پہنچاتا ہے، اس پر حسد کیا جا سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسی زبان، ایسی میٹھی زبان، ایسا پیارا سینہ دے دے، ایسا قابل رشک بنا دے کہ میں بھی قرآن سے اسی طرح سے لوگوں کو سیراب کروں۔ اور ایک وہ مال جو اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، وہ مال جو خرچ کیا جائے، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پر خرچ کرنے کے لیے بھی آزادی ہے، لیکن وہ مال جو لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو راضی کیا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کا خیال کیا جاتا ہے، اس آدمی پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں رشک کیا جا سکتا ہے، حسد کیا جا سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا مال دے، میں بھی یوں ہی اسی طرح تیرے بندوں کی ضرورتیں پوری کیا کروں، میں بھی لوگوں کو اسی طرح سے ان کے مختلف کاموں میں معاون بنا کروں۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا ایک شخص، اور صحابہ کیا کمال لوگ تھے، جن کے سوالات بھی کمال کے تھے، جن کی خواہشیں بھی کمال کی تھیں۔ آ کے عرض کرتا ہے ایک صحابی، ایک دیہاتی صحابی آیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، پھر سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سوال خوبصورت، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی ایسا کوئی کام بتائیے جو میں کروں تو جنت داخل ہو جاؤں۔
سبحان اللہ، کیا سوال ہے! ہمیں بھی ایسے سوال کرنے چاہیے اپنے علماء سے. پوچھ ہی کیا رہا ہے، ایسا عمل بتائیے جو کروں تو فوراً جنت میں چلا جاؤں. نبی پاک نے کتنی شاندار بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں افشوا السلام. کیا فرمایا؟ گویا سلام پھیلاؤ تو جنت جانے کا راستہ سیدھا ہے. آسان سا کام بتایا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا. یا رسول اللہ کوئی اور کام بتائیے. گویا اسے یہ مشکل لگا کہ لوگوں کو سلام کرے، طبیعت مزاج ہوتا ہے. آپ آقا نے فرمایا اطعم الطعام، کھانا کھلایا کر. پھر کہنے لگا کھانا کھلانے کی تو ہمت طاقت نہیں، اتنا مال نہیں ہے کہ کھانا کھلا سکوں. گویا کھانا کھلانے والا بھی جنت جائے گا سیدھا سیدھا. آسان کام ہے، کھانا کھلاؤ اور جنت جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مزاج کو بھانپ کر اور مزاج کے مطابق فیصلہ سنایا. پوچھا تیرے پاس اونٹ ہے؟ جی ہے. کہا تیرے پاس مشکیزہ ہے؟ جی ہے. کہا اپنے مشکیزے کو اپنے اونٹ پہ رکھ لے، پانی بھر کے ان گھروں تک پہنچا دیا کر جن کے ہاں پانی لے جانے والا کوئی نہیں. اس سے پہلے کہ تیرا مشکیزہ پھٹے، اور اس سے پہلے کہ تیرا اونٹ مرے، اور اس سے پہلے کہ تو اس عمل سے تھک جائے، اللہ تجھے جنت میں پہنچا دے گا. اور پھر حدیث میں آتا ہے اس صحابی نے اپنے مشکیزے کو لیا، اونٹ پر بیٹھا اور یہ کام کرتا تھا، لوگوں کے گھر میں پانی پہنچاتا تھا. کوئی معاوضہ نہیں لیتا تھا، کوئی کام ان کے بدلے میں نہیں لیتا تھا. لوگوں کی خدمت پر مامور ہو گیا. جتنا وقت اس کے پاس بچتا ہے یہ پانی اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے اور پہاڑوں پہ چڑھتا ہے، مختلف وادیوں میں پہنچتا ہے، لوگوں کو پانی پلاتا ہے. پھر اسی پانی کو لے جاتے ہوئے یہ اپنے اونٹ سے گرا اور گرتے ہی شہید ہو گیا. اللہ اکبر. اور نبی پاک کے فیصلے کے مطابق یہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ ہے بندہ مومن کی خواہشات، آرزویں. مومن ہے تو اس طرح سے سوچ رہا ہے. مومن ہو اور وہ یہ سوچے کہ کس طرح لوگوں کے مال کو کم کروں. مومن ہو اور وہ یہ سوچتا پھرے کہ کس طرح لوگوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالوں. مومن ہو وہ سوچتا پھرے کہ کس طرح لوگوں کے پلاٹ پر قبضہ کروں. اس لیے ایسا سوچتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں، اس کی نگاہوں میں آخرت کی اہمیت نہیں ہوئی، آخرت کی حیثیت واضح نہیں ہوئی. آخرت کی حیثیت واضح ہوتی تو سوچتا بھی مت. دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ کے پاس آئے، زمین کا جھگڑا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ دائر کیے ہوئے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے اپنی بات کو پہلے سنایا وہ بڑا ہی چرب زبان تھا اور حق بھی اس کا نہیں تھا. حق بھی اس کا نہیں تھا. اور جو حقدار ہے اس نے بھی اپنی بات سنائی نبی پاک کو، لیکن اس کو سنانے میں کوتاہی ہے، اس کی زبان اتنی نہیں چلتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ جس کا حق ہے وہ اپنی بات پوری طرح سنا نہیں سکا، اور جو حق اپنی بات سنا رہا ہے اور اپنی بات کو اس قدر اس نے واضح اور اتنے دلائل سے مرصع مزین کیا ہے، حق اس کا نہیں ہے. پیارے نبی نے صرف ایک بات ارشاد فرمائی. فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس کا حق نہ ہو وہ مجھے اپنی خوبصورت لچھے دار باتیں سنا کر دلائل دے کر حق لے لے، لیکن یاد رکھنا اگر حق نہ ہوا تو اللہ کے ہاں فیصلہ یوں ہوگا کہ وہ زمین ایک بالشت بھی کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا، ایک بالشت بھی اس کی ہوئی نہ ہو اور اس نے دھوکے سے، اپنی چرب زبانی سے، اپنے معاملے سے حاصل کر لی، پیارے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ زمین ایک بالشت والی نہیں بلکہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اتنی بات سننا تھی. یہ مومن ہے نا، اتنی بات سننا تھی. دونوں حق والا بھی اور نہ حق والا دونوں کہتے ہیں اللہ کے نبی میری نہیں اس کو دے دیں. وہ کہتا اللہ کے نبی میری نہیں اس کو دے دیں. یہ بھی تو مومن ہے جو یہاں بستے ہیں. روز دسیوں مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کا مال لوٹ لیا، اس کے ساتھ ظلم کر دیا، اس کے ساتھ ایسا. اور کون ہے؟ حج بھی کیے ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہماری ہی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، توحید کا عقیدہ بھی بڑا شاندار ہے، لیکن آخرت کی فکر نہیں، کیونکہ آخرت نگاہوں میں بڑی نہیں ہوئی، آخرت کی حیثیت واضح نہیں ہے. آئیے میں مختصر سے ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ دنیا ہے، مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے جو صحابہ کا تھا، اور منافق فاجر و فاسق ان کا طرز عمل وہ آپ کے سامنے ہے.
وہ اللہ کے وعدوں کو ہیچ سمجھتا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرتا، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا نہ زندگی میں کوئی مسئلہ تھا نہ آخرت میں کوئی مسئلہ تھا۔ اب دونوں کی موت آ گئی، مومن کی موت اور کافر کی موت، منافق کی موت، فاسق و فاجر کی موت۔ مومن جب اس دنیا سے جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، ملک الموت اپنے جماعت کے ساتھ آتا ہے، اس کے سرہانے کھڑے ہو جاتا ہے اور اس کی جماعت جو ہے وہ دور، نگاہوں سے دور حد تک بیٹھ جاتی ہے، اور وہ اس کے پاس اچھے اچھے چہروں، اچھی اچھی شکلوں کے ساتھ آتے ہیں، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ قرآن اس کی شہادت پیش کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تسلی دی جا رہی ہے، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، نہ پیچھے رہ جانے والے ان کے بارے میں فکر اٹھاؤ، نہ آگے والی منزلیں اور آگے والے حالات کے بارے میں خوف کھاؤ۔ کیوں؟ ان وعدوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے کیے ہیں، ان کی بشارت کرو۔ اور وہ وعدے کیا ہیں؟ کوئی بات، توجہ میری طرف، وہ وعدے کیا ہیں؟ جنت کے وعدے، جنت کے وعدے۔ کون سی جنت؟ جو کسی انسان نے دیکھی نہیں، جو کسی انسان نے سوچی بھی نہیں، جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ کون سی جنت؟ جس کو نبی پاک نماز پڑھاتے ہوئے فرمایا میں آگے بڑھ گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آگے کیوں بڑھے؟ کہا نماز پڑھاتے ہوئے، یہ کسوف کی نماز، یہ سورج گرہن کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ اپنی جائے مصلی سے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آگے کیوں بڑھے آج؟ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا میرے سامنے جنت کو لایا گیا، اس کے جھکے ہوئے خوشے میرے قریب تر لائے گئے، اور میرا دل چاہا کہ میں اس کو توڑ دوں۔ کس کا دل چاہا؟ جس کے دل میں دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہے، جس کے دل میں کسی لذت کا چاو نہیں ہے، وہ بھی جنت کو دیکھ کے کہتے ہیں بے ساختہ آگے بڑھا کہ اس کو توڑ لوں۔ جنت، فرمایا میں معراج کے سفر پہ تھا، یا آپ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا، فرمایا میرے سامنے ایک شاندار محل آیا، اس محل کی دیدہ زیبی دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں نے سوال کیا فرشتوں سے یہ کس کا محل ہے؟ مجھے بتلایا گیا ایک قریشی شخص کا۔ کہا میں بھی تو قریش کا ہوں، میں بھی تو قریشی ہوں۔ کہا یہ آپ کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ یہ عمر بن خطاب کا ہے، یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اس محل میں داخل ہوا کہ دیکھو عمر کا محل اتنا شاندار، جس محل کو دیکھ کر نبی پاک نے کہا میں بھی تو قریش کا ہوں۔ کہا میں نے قدم رکھا تو مجھے اس گھر میں چلتی پھرتی حوریں، وہ حور دکھائی دی، میں پیچھے لوٹ آیا، عمر کی غیرت مجھے یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ جنت، جنت کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ میں نے تمہیں مثال دی ہے، وہ جنت جس کا منظر دیکھ کر نبی پاک میں ساختہ آگے بڑھ جائیں۔ اس جنت کی خواہش میں اور آپ، ہم نماز بھی نہ پڑھیں، ہم نیکی بھی نہ کریں، ہم اپنی لغویات کو نہ چھوڑیں، ہم اپنی تنہائی کو صاف اور پاکیزہ نہ کریں، ہم اپنے والدین کی خدمت، جن کی خدمت میں براہ راست جنت ہے، جن کی خدمت میں براہ راست، کیا فرمایا میرے نبی نے کہا یہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی۔ اور میں چاہوں کہ ہم چار بھائی ہیں، ماں باپ نے چاروں کو پالا ہے، میرے گھر ہی کیوں، ماں دوسرے بھائی کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ وہ کیوں نہیں لے جاتا جان چھڑانے کے چکر میں؟ اسے پتا ہو کہ ماں کا ہاتھ تھام کر اس پر بوسہ دینے سے اس کے دل میں جو راحت آتی ہے، اس کے دل سے جو صدا بلند ہوگی، وہ براہ راست جنت کا سبب بن جائے گی۔ یہ بھیجے گا کسی اور کے ہاں؟ اسے لگے گا کہ اس کو گھر سے نکال دو؟ اسے پتا ہو اس کا تھوک صاف کرنے میں
یہ جس نے میرا بدن صاف کیا، جس نے میرا پخانہ صاف کیا، آج اس کا تھوک صاف کرنے میں جو راحتیں ملنے والی ہیں وہ اس معمولی سی تکلیف یا پریشانی کے مقابل کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر! گویا یہ جنت ہے جس کا وعدہ مومن سے کہاں کیا جا رہا ہے؟ جب اس دنیا سے جانے لگا ہے۔ دنیا میں انسان تکلیفیں بھی سہتا ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن جانے سے پہلے اگر بشارت مل جائے، جانے سے پہلے اگر بشارت مل جائے، کسی سفر پر جانے سے پہلے کامیابی کی نوید مل جائے، اور سفر کوئی 1-2 سال کا نہیں، سفر کوئی 1-2 گھڑی 1-2 گھنٹے کا نہیں، سفر نہ ختم ہونے والا ہے۔ سفر ایسا ہے جس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے صحابہ ڈر رہے ہیں، جس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے صحابہ خوفزدہ ہیں، جن کو جنت کے نام لے کر وعدے دیے گئے، وہ بھی اس سفر پر روانہ ہونے سے ڈر رہے ہیں، خوفزدہ اور پریشان ہیں کہ جانے کیا بننے والا ہے۔ اس سفر کا ہماری نظروں میں کوئی اہمیت، کوئی وقت ہی نہ ہو، جانا تو ہے نا۔ کیا کہتے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ میں تو آج بڑے دل سے، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، میں بڑے ہی دل سے آج اپنے لیے بھی آپ کے سامنے جو بات میرے دل میں اور طرح کی، کیوں ابھی سال نہیں گزرا کہ مجھے بھی اپنی ماں سے رخصت ہونا پڑا، میری ماں چلی گئی، اور آج فیل کرتا ہوں، آج محسوس کرتا ہوں جو ان کے ہونے سے برکتیں تھیں، وہ جو سنتی نہیں تھی، دیکھتی نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، پہچان نہیں تھی، ان کے وجود سے جو برکتیں تھیں۔ اس لیے یہ فکر آخرت کا موضوع کچھ اور رنگ اختیار کر گیا ہے کہ بھائی اس کو اہمیت تو جانا ہے، جانے سے پہلے اگر خوشخبری مل جائے، وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جانے سے پہلے حوصلہ مل جائے، ڈر نہیں، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم وہاں تجھے لے جا رہے ہیں، تو یہاں بھی اکیلا نہیں تھا، یہاں بھی ہم تیرے مولا تھے، ہم تیرے سرپرست اور تیرے لیے تجھے سنبھالنے والے تھے، اور وہاں بھی تو اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ دنیا کیسی ہوگی پھر، اور یہ موت کی گھڑی کیسی ہوگی؟ اور پھر نبی پاک نے فرمایا مومن کی موت، اللہ اکبر، فرمایا مومن کی موت کی مثال یوں ہے جیسے مشکیزے میں پانی بھرا ہو، فل مشکیزہ سمجھتے ہیں نا، مشکیزہ پانی سے بھرا ہو اور اس کو الٹا لٹکا دو، اس کے منہ پر ایک دھاگا بندھا ہوتا ہے، وہ جہاں سے پانی نکلتا ہے اس پر ایک دھاگا بندھا ہوتا ہے، فرمایا اس دھاگے کو کھول دو تو جتنی راحت کے ساتھ مشکیزے سے پانی خارج ہوتا ہے، اتنی راحت کے ساتھ بندہ مومن کے وجود سے اس کی روح نکلتی ہے۔ آسانی، سکھ ہے، کوئی تکلیف نہیں، راحت ہے۔ ہاں موت کی گھڑی کی کچھ تکلیفیں تو ظاہر ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت بھی فرمایا تھا کہ موت کے ساتھ سکرات جو ہیں یہ تکلیفیں سہنی ہی پڑتی ہیں، لیکن اوورآل عمومی طور پر جو یہ حدیث ہے یہ واضح پیغام دیتی ہے کہ وہ اذیت نہیں ہے، وہ اذیت نہیں ہے، وہ خوف نہیں ہے۔ اچھا اس کی موت آئی، اس کی روح کو نکالا، مختلف احادیث کے مفہوم اکٹھے کر کے آپ کے سامنے آسان انداز میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی روح نکلی، اب روح نکل گئی، بدن خالی ہو گیا روح سے، اس روح کے لیے جنت سے لباس آیا ہے، اس کو اس میں لپیٹا جا رہا ہے، خوشبویات میں بسایا جا رہا ہے جو ہم نہیں سونگ رہے ہوتے، اور کبھی کبھی اللہ ہمیں بھی یہ موقع دے دیتا ہے کہ کسی ایمان والے کی روح جب جا رہی ہوتی ہے تو اس گھڑی کی جو رحمتیں اور رافتیں ہیں وہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں۔ بلند ہوا، ہر طرف سے سلام سلام، ہر طرف سے پوچھا جا رہا ہے یہ کون خوش نصیب، کس کا قافلہ جا رہا ہے، اور وہ لے جانے والے اس کے اچھے اچھے نام بتاتے ہیں، یہ موحد تھا، یہ دیندار تھا، یہ اللہ کا فرما بردار تھا، یہ راتوں کو قیام کرنے والا تھا، یہ دن کے وقت میں اپنے ہاتھ سے مال خرچ کرنے والا تھا، یہ والدین کا خدمت کار تھا، اچھے اچھے نام پکارے جا رہے ہیں۔ پہلا آسمان آتا ہے، اس کے لیے دستک ہوتی ہے، کون ہے، اس کا نام بتلایا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، فرشتے اس کو سلام سلام کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ پہلے آسمان کو دروازہ کھلنے کے بعد پہلے آسمان
आसमान की चौकीदारी पर जो मुतय्यन फरिश्ते हैं इस दरवाजे पर, उसके साथ एक जलौ की सूरत में ऊपर बुलंद होते और दूसरे आसमान तक छोड़ के आते, दूसरे वाले तीसरे, तीसरे वाले चौथे, चौथे वाले पांचवें, पांचवें वाले छठे और सातवें तक। जब सातवें आसमान पर ले जाया जाता है वहां इसको पेश किया जाता है और आसमान से फैसला, अर्श इलाही से फैसला आता है, मेरा ये बंदा इसको आला इल्लीयीन में दाखिल कर दो। एक कफन तुम देते हो और एक कफन फरिश्ते लाते हैं, देख लो कौन सा कफन चाहिए। यह है असल में फिक्र आखिरत कि तुम्हें कैसे जाना है यहां से। और दूसरी तरफ काफिर, नमाज न पढ़ने वाला, इनकार करने वाला, तौहीद के साथ इल्तिमास शिर्क करने वाला, अल्लाह को छोड़कर गैर अल्लाह की पूजा करने वाला, मां सिवा अल्लाह के दर पर झुकने वाला, अल्लाह को छोड़कर गैरों के सामने मुनाजात करने वाला, यह भी दुनिया से जाने लगा है। काफिर है तो भी, मुनाफिक है तो भी, एतकादी तौर पर मुशरिक है तो भी, और आमाल के साथ शिर्क करता था तो भी, यह दुनिया से जाने लगा है। तो हदीस कहती है इसके पास भी फरिश्ते आते हैं और उनके चेहरे अब वो नहीं है जैसे मोमिन के लिए थे, अंदाज वो नहीं है जैसे मोमिन के लिए था। वहां नरमी थी, यहां सख्ती है, यहां खौफ है। और क्या कहता है पता है, मुनाफिक, काफिर, फाजिर, फासिक, इसकी मौत की घड़ी जैसे ही आती है कुरान कहता है, ये उसी वक्त कहता है काश थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, इसकी काश का सफर शुरू हो गया है, काश थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। क्या करोगे मोहलत मिल जाएगी? कहता है फ़अस्सद्दक़, क्या करूंगा? सदका करूंगा, सदका करो। दुनिया में करता, जब ताकत थी करता, इख्तियार था तब करता नहीं, बल्कि अगर कोई कहता ना सदका कर दो तो मौलवियों का मजाक उड़ाता है, मस्जिद वालों का मजाक उड़ाता है, मदरसे वालों पर शक करता है, तरह तरह के इल्जामात लगाता है। अब क्या कहते हैं? फ़अस्सद्दक़, सदका करूंगा। और क्या करोगे? वह अकुम मिनस सालिहीन, मैं नेकोकार लोगों के साथ हो जाऊंगा, उनकी माइयत इख्तियार करूंगा। आज कहो ना इस इलाके में लोगों से कि यार ये हाफिज दानिश जावेद बड़ा कमाल आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, इसके करीब होना चाहिए। नहीं, इधर आने वाला एक और गुंडे बदमाशों के पास जाने वाले 99 होंगे, इतना बड़ा फर्क। आज नहीं अच्छा लग रहा उलमा के साथ, ओ ये जी वैसे ही होते हैं, इनकी जेब पर नजर होती है, ये तो खाने के लिए कहते रहते हैं, ये तो मस्जिद के लिए कहते रहते हैं, ये तो मदरसे की अपीलें करते रहते हैं। आज नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन कल मरने के करीब ही रोना शुरू कर देगा, काश थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। फयक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, थोड़ी सी मोहलत मिल जाए तो सदका करूंगा, सब कुछ ही बांट दूंगा और नेकोकार लोगों के साथ हो जाऊंगा। लेकिन अब मोहलत खत्म हो गई और काश का सफर शुरू हुआ। इसके जिस्म पर मारा जाता है, इसके चेहरे पे मारा जाता है, इसकी अतराफ में मारा जाता है और इसे कहा जाता है अखरिजू अनफुसकुम, अपनी इस खबीस रूह को अपने वजूद से खुद निकालो। और काफिर की रूह हदीस में आता है और इसके वजूद में फैल जाती है, निकलना नहीं चाहती। उसे समझ आ गई ना कि अब मामला खत्म हो गया, अब मामला इम्तिहान का और अजाब का शुरू हुआ चाहता है, उसको खींच के निकाला जाता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिसाल दी उसकी कि इसकी रूह इस तरह से निकलती है जैसे तुम मलमल का, रेशम का कपड़ा दुपट्टा लो, उसको भिगोकर बेरी, जो छोटी बेरी, जमीनी बेरी होती है, उस पर डाल दो जिसमें सैकड़ों कांटे चुभ जाएं और एक तरफ से पकड़ के उसको खींचना चाहो तो जैसे वो पुर्जा पुर्जा हो जाती है, ऐसे इसकी रूह पुर्जा पुर्जा हो जाती। और दूसरी मिसाल दी कि जैसे रुई की गांठ हो, रुई का गट्ठा हो और उसमें एक दंदे वाली जो सलाख है उसको डालकर निकाला जाए, जैसे उसके साथ रेशे बाहर आते हैं, ऐसे काफिर की, फाजिर और फासिक की रूह इसके बदन से बाहर निकलेगी चीथड़ों की शक्ल में। और इसके लिए लिबास आया है फटा पुराना, बुसीदा, गलीज, उसमें इसको लपेटा गया
اور بلند کیا، ہر طرف بدبو پھیل گئی، کون بدبخت جاتا ہے، سوال ہونے شروع ہوئے، اور ہر طرف فرشتے کہتے ہیں یہ نافرمان تھا، یہ مشرک تھا، یہ فاسق تھا، یہ فاجر تھا، یہ زانی تھا، یہ چور تھا، یہ حرام خور تھا۔ اللہ کی قسم ایسے برے برے تعارف کروا کے آسمان پر دستک دی جاتی، لیکن آسمان والے دروازہ نہیں کھولتے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ کبھی آسمان پر نہیں جا سکتا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتی کہ آسمان پر تب جا سکتا ہے جب سوئی کے نکے میں سے اونٹ گزر جائے، تب بھی کہاں اونٹ گزر سکتا ہے، یہ نہیں جا سکتا۔ اور یاد رکھنا جس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلے اس کے لیے جنت کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے۔ جس کے لیے، دلیل سے کہتا ہوں، جس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلے اس کے لیے جنت کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے، یہ ایک خودکار نظام ہے۔ آسمان کے دروازے جنتیوں کے لیے کھلیں گے، اس لیے کہ آسمان کے دروازے دلیل ہیں، جنت کے دروازے بھی کھل جائیں گے اس کے لیے۔ پھر واپس آ گیا قبر میں، لمبی بات ہے، صرف 2-3 باتیں عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ قبر میں دونوں کا انجام، فکر آخرت تو تبھی پیدا ہو جب آپ کو آئینہ دکھائی دیا ہو، پتا ہو ہونا کیا ہے۔ قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ بولو، جانا ہے نا۔ حتیٰ کہ اگر کسی بم دھماکے میں کوئی چیتڑے بھی ہو جائے تو قبر اس کے لیے بھی ہے۔ قبر اس ظاہری کیفیت کا نام نہیں جہاں میں اور آپ مردوں کو دفناتے ہیں، برزخ زندگی ہے، قبر کی ایک زندگی ہے، وہاں جانا ہی جانا ہے۔ اور جیسے ہی مومن پہنچتا ہے قبر میں، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، مومن جب قبر میں جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ عصر کا وقت ہے۔ کون سا وقت ہے؟ عصر پڑھتے ہیں نا، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لیٹ کر کے نہیں، عصر کا وقت ہے۔ اور یہ جیسے ہی فرشتے آتے ہیں، اب فرشتے بشیر و نذیر بن کے آ رہے ہیں، بشیر بن کے آئے ہیں، خوشخبری دینے والے، ان کے آنے کا انداز ہی مختلف ہے، وہ ڈرانے والے نہیں بن کر آئے، گرز ہاتھ میں پکڑ کر نہیں آئے، مومن کے پاس خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن پھر بھی یہ جیسے ہی ان کو دیکھتا ہے وہ سوال کرتے ہیں کون ہے تمہارا رب؟ اور یہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، اور یہ ان سے کہتا ہے یار سوال بعد میں کر لینا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو، مجھے پہلے۔ یہ کون کہے گا؟ جو دنیا میں نماز کی محبت رکھتا ہوگا، جو عصر یہاں شوق سے پڑھتا ہے، جو نمازیں یہاں شوق سے پڑھتا ہے۔ کتنے ہی مکالمات قرآن میں اللہ نے جہنمیوں کے مکالمات جہاں بار بار لکھا ہوا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض ولا طعام المسکین، اور کہیں جہنمیوں سے پوچھا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کیوں اس سقر میں آئے ہو، کیوں کھولتے ہوئے سمندر میں پڑے ہوئے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ تم تو ہمارے ساتھی تھے، تم تو کلمہ گو بھی تھے، نمازیں ہمارے ساتھ جو ہے معاملات بھی کرتے تھے، ہمارے ہی ساتھ ہماری گلی محلے میں رہتے تھے، کیا ہوا؟ وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ نمازی ہے، کہے گا مجھے نماز پڑھنے دو، تو حدیث میں آتا ہے اتنی بات پہ ہی فرشتے کہیں گے تجھے نماز کی فکر ہے، سوال تجھ سے کیا کرنے، سارے سوالوں کا جواب آ گیا ہے، البسوا لباس الجنہ، یہ لو پکڑو اپنا لباس جنت کا، یہ پہن لو، وفرشوا فراش الجنہ، یہ لو اپنا بستر جنت والا یہ پکڑو بچھاؤ، ونم کا نومت العروس، اور ایسے سو جاؤ جیسے VVIP دلہن پہلی رات میں سوتی، اس کے شوہر کے سوا کوئی اسے جگانے کی ہمت نہیں کرتا، کوئی اسے پریشان نہیں کرتا، سب اس کے آرام کا خیال کرتے ہیں، ایسے سو جاؤ۔ اور سو کے جب اٹھے گا نا، ساتھ ہی جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور جنت کا باغ ہو تو کتنا حد نگاہ تک وسعت والا ہوگا، جنت کا باغ۔ اور باغ تو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا، باغ باغ ہوتا ہے، ہر طرف تا حد نگاہ درخت، سبزہ، آسانی، سہولت، اور جنت کا باغ ہو تو اللہ اکبر، جنت کے باغ میں آرام کر رہا ہے، قیامت کو اٹھے گا، اٹھایا جائے گا، اور اٹھتے ہی کہے گا ھذا ما وعد الرحمن
یہ ہے میرے رحمان کا وعدہ، پورا ہو گیا۔ من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری برکت سے، اور اس کو کوئی سونے نہیں دے گا، کافر و فاجر و فاسق کو کوئی سونے نہیں دے گا۔ قرآن کہتا ہے صبح و شام جہنم پر پیش کیے جائیں گے، آگ پر پیش کیے جائیں گے، اور ان کی قبر نبی پاک کی احادیث کا مجموعہ اور خلاصہ، جیسے جیسے اعمال ویسے ویسی سزائیں اور عذابات ہوں گے، مسلسل تکلیف میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اٹھایا جائے گا، حشر میں پہنچایا جائے گا۔ مومن نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ہر طرف اس کے نور ہے، راحت ہے، سکون ہے، اس کو کوئی دکھ پریشانی خوف نہیں۔ لیکن کافروں کے لیے پہلی آواز قرآن اس کا شاہد ہے، جب یہ میدان میں جمع ہو جائیں گے وہاں پیغام آئے گا، پہلا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں الگ ہو جاؤ، میرے بندوں میں دنیا میں تم مکس تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، سب کی شکلیں ظاہراً ایک جیسی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کون میرا ہے کون میرا مخالف ہے، آج الگ ہو جاؤ۔ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور یہ آواز سنتے ہی یہ چھٹ کر، امام قرطبی لکھتے ہیں چھٹ کر، جیسے بھیڑ اور بکریاں، دو بھیڑ اور بکریاں پالنے والے چرواہے، ان میں سے ایک جب اپنی بکریوں کو آواز دیتا ہے، جیسے وہ چھٹ کر الگ ہو جاتے ہیں، یہ خود بخود چھٹ کر ایک طرف ہو جائیں گے۔ یہ ہے اصحاب الشمال، شکل سے دکھائی دیں گے کہ یہ جہنمی۔ مومن اس کا چہرہ اللہ اکبر، شاداں فرحاں، خوشی والا، اور ادھر اس کا چہرہ سیاہ پڑا ہوا، غمناکی نظر آتی ہے، تکلیف نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز، باتیں تو بہت ساری ہیں، اور یہ جو یا لیتنا یا لیتنا یا لیتنا کے جملے قرآن میں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کافی سارے ہیں، اور یہ کیفیت آپ کو سنائی جا سکتی تھی لیکن کافی وقت لگ گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے وقت سے بھی تجاوز کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نظروں میں آخرت کو بڑا کر دے، کیونکہ جب تک ہماری نظروں میں یہ بڑی نہ ہوئی ہمیں اس کی فکر نہیں ہوگی۔ ہمیں فکر تب لگے گی جب لگے ہمارے سینے میں سانس گھٹنا شروع ہو جائیں کہ اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو کیا بنے گا۔ اور کون کامیاب ہے؟ اللہ کی قرآن نے فیصلہ کر دیا، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے کامیاب۔ ہمیں بھی اسی کامیابی تک پہنچنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک نصیحت اپنے ان بھائیوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل عطا فرمائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس کی والدہ فوت ہوئی تھی ایسے ہی، اس نے پوچھا اللہ کے نبی میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا پانی کا صدقہ کر دے، پانی کا صدقہ کر دے۔ ہم میں سے جس کے پاس بھی وسائل ہیں اس کے والدین حیات نہیں ہیں، آج یہاں ان بڑے شہروں میں خاص طور پر پانی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ لوگ گندا غلیظ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو وسعت اور طاقت اور وسائل دیے ہیں، تو اپنے والدین نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، اپنی زندگی آپ پر صرف کر دی، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 3-4 لاکھ روپیہ لگتا ہے بس، اگر آپ چاہیں تو ہم اپنی خدمات پیش کرنے کو حاضر ہیں۔ کوئی 4-1 لاکھ کے اندر آپ صاف پانی RO پلانٹ والا مختلف جگہ پر پہنچا سکتے ہیں، مختلف جگہ پر نصب کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے بھائیوں کو بھی اس کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، کوشش ہے انشاءاللہ ان سے اور بھی بات کرتے ہیں کہ یہ بھی اپنی والدہ جس نے اتنی شاندار تربیت کی اپنے بچوں کی، اتنا شاندار معاملہ کیا کہ وہ اپنے وسائل سے، اپنے مال سے اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ اللہ ان کو اور زیادہ اس کی خدمت کی توفیق دے اور ایسے کئی گھر بنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔